آپ کو اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، بلکہ درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، اول و آخر ہے اللہ، باطن و ظاہر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر ہے اب عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللهم صل وسلم وبارك عليه اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا کلام وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہاں پہ آ جائیں یہ کھڑے ہیں یہاں پہ آ جائیں یہ کیوں کھڑے ہیں یہاں پہ آرام سے بیٹھ جائیں بیٹا آپ آ جاؤ آگے آ جاؤ ادھر بیٹھو ادھر آ جاؤ آ جاؤ وہ سویلا نظر پھرتے ہیں وہ سویلا نظر پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں پھول کیا دشت طیبہ کے خار گھرتے ہیں
دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی گئے لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر تو لاکھوں گرد مزار پھر وصل ہو رہی ہے بھائی آپ کو نہیں آ رہی ہے بات لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر لاکھوں گرد مزار پھرتے گئے لاکھوں گرد مزار پھرتے گئے لاکھوں گرد مزار پھرتے گئے اور ہر چراغ مزار پر قدسی کون رشتے ہر چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی ہائے ہائے کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا اس گلی کا گدا ہوں گدا ہوں گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات
ذات رضا ہے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں صاحب محفل صاحب خانہ نہیں صاحب محفل یہ صاحب کی کا گھر نہیں اس لیے صاحب خانہ نہیں صاحب محفل تو صاحب محفل اور منتظمین محفل کی طرف سے فرمائش ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کی میرے سیدی اعلیٰ حضرت کے سارے کلام بڑے ہی پائے کے سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے پیزار سمجھتے نا نالے حضور کی نالے سے جو ذرے جھڑتے ہیں ذرے جب جھڑتے ہیں تو بظاہر تو اس کا رخ نیچے ہوتا ہے نیچے کی طرف ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ حضور کے نالین ہیں اور ان کے نالین کے ذرے ہیں نا تو یہ بلندی میں ایسے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم 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 خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے پشتاروں کے خلعت زر بنے یاد رکھیے گا جسے جو کچھ ملا نا جو جتنا بڑا ہوا جس کو جتنا بڑا منصب ملا چاہے وہ دنیاوی ہو دینی ہو کیسی بھی ہو عطائیں ہوں یہ سب حضور ہی کے صدقے میں سبحان اللہ تو بڑے سے بڑا ولی بھی اگر ہے تو حضور کا صدقہ غوث اعظم حضور کے لاڈلے شہزادے کیا شان ہے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ کہ ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے یعنی کہ جو ولی ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتا ہے کچھ اولیاء دیکھیں گے آپ ان کی طبیعت میں جلال بہت ہوتا ہے تو پھر وہ شاید موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوتے ہوں گے کچھ اولیاء ایسے دیکھے ہوں گے کہ وہ دم کرتے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو شاید وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہوں گے کچھ اولیاء ایسے ہیں جو تبلیغ بہت کرتے ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہوں گے تو ہر ولی کے لیے قدم ہوتا ہے اعلیٰ غوث فرماتا ہے وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ ہر ولی کے لیے قدم ہے آپ فرماتے ہیں میں جو ہوں نا عبد القادر جیلانی وہ حضور کے قدموں کے نیچے غوث اعظم سرکار علیہ السلام کے زیر قدم ایک بڑا مشہور واقعہ نا کہ معراج کی شب حضور غوث اعظم کی روح آئی تھی حضور کے قدم کے لیے تو غوث اعظم ایسے جلیل القدر ہمارے بڑے پیر ہیں کہ
یوں اگر کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تو اگر یہ کہہ لیا جائے کہ یہ غوث اعظم کی شان میں ہے، اگر یہ سمجھا جائے گا، فرض کریں اگر سمجھا جائے، تو پھر دیکھیے غوث اعظم نماز پڑھ رہے تھے، اپنے کمرے میں عبادت کر رہے تھے، گھر کے اندر ایک چور آیا چوری کرنے کے لیے، اور کیسا خوش نصیب چور تھا یار، میں کہتا ہوں اس تو غوث اعظم کا گھر ملا۔ وہ گھس گیا گھر کے اندر اور چوری کر لی، اور چوری کر کے جب جانے لگا تو اس کو راستہ ہی نہیں ملا۔ راستہ کیسے ملتا؟ میرا تو یہ اندر سے دل کہتا ہے کہ بات تو صحیح ہے کہ چور آیا نہیں تھا، میرے غوث اعظم نے تصرف فرمایا۔ غوث اعظم فرماتے میں دیکھ رہا ہوں اس کا مقام تو کچھ اور ہے۔ غوث اعظم کا دیکھنا بھی تو سبحان اللہ، غوث اعظم دیکھ رہے تھے کہ اس کا مقام تو کچھ اور ہے اور یہ کر رہا ہے چوریاں۔ تو غوث اعظم نے تصرف فرمایا، بلا لیا، آ جا۔ رو بھی آ گیا چوری کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا چھاپ تلک سب چھینی رے موسے نینا ملائی کے، مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ وہ آیا چوری کرنے کے لیے، چوری کر کے جب جانے لگا اس کو راستہ ہی نہیں ملا، دروازہ ہی نہیں ملا۔ غوث اعظم نماز سے فارغ ہوئے، بلایا ادھر آ، اب آیا ہے تو لے جا۔ غوث اعظم نے ایسی نگاہ فرمائی کہ ایک ہی نگاہ میں اس نے توبہ کر لی، تائب بھی ہو گیا۔ غوث اعظم کی اسی نگاہ نے ایسا کام کیا کہ نہ صرف اس کو تائب کر لیا بلکہ ایک ہی نگاہ میں سارے منازل طے کروائے اور اس کو ابدالوں میں سے کر دیا، چور کو ابدالوں میں سے کر دیا۔ غوث اعظم کی ایک نظر، ہم بھی تو چور ہیں، ہم نے بھی چوریاں کی ہیں نا اعمال میں، اللہ اور اس رسول کی نافرمانی نہیں کی، ہمارے پشتارے میں کیا ہے؟ کچرا بھرا ہوا۔ ہاں اگر ہم پر بھی کرم ہو جائے تو یہی پشتارے جو ہے نا وہ خلعت زر بن جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، زر جھڑ کر تیری۔ یہ تو شان ہے حضور کے لاڈلے کی، یہ تو حضور غوث اعظم کی شان ہے کہ وہ چور کو ابدالوں میں سے کر لیتے ہیں۔ تو جو حضور غوث اعظم کی جو نانا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شان کیا ہے؟ وہ کیا فرمائے سبحان اللہ، کسی پہ کرم فرمائے تو وہ کیا بن جاتا؟ آئیے حضور سے کہتے ہیں کہ ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، خلعت زر بنے پشتاروں کے، زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے۔ ایک محاورہ ہے ماتھا گھس جانا، ماتھا ٹیک دینا، ماتھا گھس جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ خود کو بخوشی دل سے، یہ نہیں کہ بدلے ناخواستہ نہیں، نہ چاہتے ہوئے نہیں، بلکہ چاہتے ہوئے خود کو کسی کی غلامی میں پیش کرنا، ماتھا گھس جانا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، سنیے گا کہ میرے آقا کا وہ در ہے جس پر، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے گئے سرداروں کے۔ مجرموں
چشم تبسم رکھو، چشم تبسم رکھنا یعنی کہ خوش ہو، اتنا غم بھی نہ کر، اتنا غم بھی نہ کرو، ذرا خوش بھی رہا کرو۔ کس وجہ سے؟ مانا گناہ گار ہیں، وہ مانا سزا کار ہیں، لیکن ہیں کس کے؟ ہمارے آقا کون ہیں؟ ہمارے شفیع کون ہیں؟ ہے نا، تنہا تو نہیں نا ہم۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا پیارا شعر مجھے یاد آ رہا تھا، اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم، بے کسوں پر مہرباں ہیں گیسوئے بے کس نواز، بے کسوں پر مہرباں ہیں گیسوئے بے کس نواز۔ کون کہتا ہے ہماری بے کسی اچھی نہیں؟ رحم کی سرکار میں پرسش ہے عیشوں کی بہت، رحم کی سرکار میں پرسش ہے عیشوں کی بہت، اے دل اچھا ہے حالت اگر میری اچھی نہیں، اے دل اچھا ہے اگر حالت میری اچھی نہیں۔ ہم گناہگار سیاکار ضرور ہیں، لیکن ہیں کس کے؟ حضور کے نا۔ بار کہتے ہیں کہ مجرموں چشم تبسم رکھو، مجرموں چشم تبسم رکھو، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، پھول بن جاتے گئے انگاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں۔ کیا شاندار منقبت کہی اعلیٰ حضرت نے، ایک شعر میں چاروں یار کی۔ کمال نہیں ہے ایک شعر، دو مصروں میں منقبت بھی چاروں کی، اور ایسی منقبت صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدیق کی صداقت زندہ باد، فاروق کی عدالت زندہ باد، عثمان کی سخاوت زندہ باد، حیدر کی شجاعت زندہ باد، حیدر کی شجاعت، زندہ باد، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور اعلیٰ حضرت اپنی قسمت پر رشک کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ جب ہمارا امام کر رہا، جب ہمارا امام رشک کر رہا ہے اپنی قسمت پر، تو پھر ہم کیوں نہ کریں؟ ہم بھی کریں گے اور ہم بھی کہیں گے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ہاں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور فرمائش منتظمین محفل کی طرف سے، آئیے پڑھیے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ
الله يقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه الله سبحان اللہ. آیت درود کون سی ہے؟ سورہ احزاب میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حضور پر درود بھیجا جا رہا ہے. بھیجنے والا کون؟ خود اللہ اور اس کے معصوم فرشتے. سورہ احزاب کے اندر ہی ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ محبوب سے کہہ رہا ہے اور اس میں جو آگے جو آیت ہے نا والی کہ نہیں اس میں جو یہ ہے نا کہ اللہ مومنوں پر بڑا ہی رحیم ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو مومنوں پہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اس نے اشارہ ہے کہ جو حضور پر درود پڑھتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت کا حقدار بنتا ہے، وہ ظلمات سے نکل جاتا ہے اور نور میں داخل ہو جاتا ہے. پڑھو النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ. النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي من حضر النبي خير البشر من له انشق القمر وغزل سلم عليه من له انشق القمر وحجر سلم عليه من له انشق القمر والشجر سلم عليه. اعلان نبوت سے پہلے ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. نبی تو ہیں حضور. حضور تو نبی اس وقت کی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اعلان نبوت آپ نے 40 سال کی عمر میں فرمایا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے ایک پتھر تھا جو مجھ پر سلام بھیجا کرتا تھا. ایک پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں. یعنی کہ حضور پر کوئی پتھر سلام کرے نا تو حضور اسے نہ بولے. سمجھ میں آئی بات نہیں آئی؟ یعنی کہ ایک پتھر بھی اگر حضور پر درود بھیجتا ہے سلام بھیجتا ہے تو حضور اسے نہیں بولے. تو میں اور آپ اگر حضور پر درود و سلام بھیجیں تو کیا حضور ہمیں بھولیں گے؟ نہیں، کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. حضور بھولتے نہیں، بھولتے نہیں. پڑھیے محبت سے النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. یہ موقع ہے، فائدہ اٹھا لو. جملہ مختصر ہے، ثواب بہت ہے. آج کہہ دو قبر میں پتہ چلے گا کہ کیا کہا تھا. پڑھو کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود.
شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا دافع جملہ بلا دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود دو شعر کو پھر سنتے ہیں ایک شعر سے تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں شافع شافع خطایا تمہیں دافع بلایا کوئی تم سکون آیا کوئی تم سکون آیا خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان گئے تو جہان گئے ایک تیرے رخ کی روشنی چین کے دو جہان کی انس کا انس اس اسی سے گئے جان کی یہی جان گئے تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے حاکم داد دے حکیم دوا دے یہ کچھ نہ دے یہ کچھ نہ دے حاکم حکیم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی گئے شافی و نافی ہو تم کافی و وافی ہو تم درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درد کو کر دو دوا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ القدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ حبه لمذهب ربنا صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات اللہ علیہ وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي ذاك المليح قوله قول صحيح النبي ذاك المليح حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم وہ ملیح دلارا ہمارا نبی میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدائے ملیح عربی کر دے نمک دام کو النبی ذاک المليح قوله قول صحیح میں قربان
تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے وہ سہارب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ النبی ذاک الملیح قوله قول صحیح والقرآن شیء فصیح، والقرآن شیء فصیح الذي انزل علیہ اللہ۔ النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النبي ذاك العروس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس، النصارى والمجوس أسلموا على يديه کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، کرم ہو گیا، کرم پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے منوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین، فاطمہ قرۃ عین جدهم صلوا علیہ، فاطمہ قرۃ عین جدهم صلوا علیہ، فاطمہ قرۃ عین جدهم صلوا علیہ۔ اللہ قولوا اللہ 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 شاعر کو نہیں پڑھنی بھائی، سرکار کا میلاد ہو رہا ہے، حضور کے میلاد کی بات کر، میرے آقا کا ذکر جب ہو رہا ہو تو سب جی جی یہ بھی نہیں پڑھنی، نہ لجپال نبی پڑھنی ہے، نہ خوشحال شاعر خوبہ پڑھنی ہے، بس نہیں پڑھنی سی وجہ ہے۔ اچھا ٹھیک، اعلیٰ کا کلام اس کو نئی طرز پڑھتے ہیں، آج ایک اور طرز پڑھتے ہیں، نئی تو طرز نہیں، طرز پرانی ہے لیکن اور طرز پڑھتے ہیں۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گئے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ مارے گئے سو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ مارے، کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب
کے شبنم نے تبرک کو دھارے کیسو شب کے شبنم نے تبرک دھارے کیسو. ایک اور طرح سے پڑھتے ہیں اس کو آج. چمن طیب میں سنبل جو سوارے گیسو چمن طیب میں سنبل جو سوارے گیسو چمن طیب میں سنبل جو سوارے گیسو بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو ہور بڑھ کر شکن ناز پہ وارے گیسو. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. اور اگلے اشعار کو کچھ اور طرز پڑھیں. پڑھتے نہ ہمارے آواز اپنی ہے اللہ نے دی ہے کلام بھی دیا ہوا ہے طرزیں بھی دی ہوئی ہیں پڑھتے یا یہی پڑھو یہی طرز پڑھتے ہیں اسی کو جاری رکھتے ہیں. اب شعر سنیے گا. شعر پڑھنے سے پہلے میں ذرا بتاؤں آپ کو کہ انسان بالوں کو کبھی ایسے بھی سہلاتا ہے یعنی کہ انگلیوں سے بھی کبھی بندہ کنگھی کر لیتا ہے بال سنبھال لیتا ہے. شانہ کہتے ہیں کنگھی کو. اور حضور کا جو دست پاک ہے اس کو اللہ نے اپنا دست قدرت فرمایا. یہاں تک کہ اللہ کے محبوب جو کنکریاں پھینک رہے تھے نا رمی فرما رہے تھے کنکریاں پھینک تو اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یعنی کہ حضور کا مارنا کنکریاں مارنا اللہ فرماتا ہے جب آپ مار رہے تھے کنکریاں جب کنکریاں پھینک رہے تھے تو آپ خود پھینک رہے تھے بلکہ آپ کا رب مار رہا تھا. تو حضور کا مارنا بھی رب کا مارنا ہے. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما اور غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں. حضور کا مارنا بھی حضور کا پتہ ہے لقب ہے سید القاہرین علی اعداء رب العالمین. کیا ہے؟ درود پاک ہے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین. جو اللہ کے جو دشمن ہیں نا ان پر تو حضور قہر ڈھانے والے. تو میرے آقا یہ رحمت بھی ہے لیکن جب امام کہتے ہیں کہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما اور غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب. تو میرے آقا کی کیا شان. تو میں بات کر رہا تھا شانے کی. ایک شانہ اور کنگھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ شانہ گئے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے شانہ گئے پن جائے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سوارے گیسو کیسے ہاتھوں
کے گیسو مبارک ہوا جب اس کو اڑاتی اور جب حضور کے گیسو حضور کے رخسار پہ آ جاتے حضور کے عارض پر آ جاتے تو کیسا منظر پیش کرتے؟ آدھا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ کعبہ جاں حضور کا چہرہ کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکی کعبہ جاں کو پنایا ہے غلاف مشکی ارے اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو اڑ کر آئے ہیں جو عارض پہ تمہارے گیسو. ایک دفعہ میں کہیں ملک سے باہر تھا افریقہ میں جلسہ تھا تو جلسے میں گئے تھے تو کئی علماء کرام اور بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے تو چاول پہ بات نکلی تو چاول بڑے اچھے ہیں تو یہ ہے تو ایک انڈیا کے ایک عالم نے کہا کہ بھائی چاول تو بریلی کا بڑا اچھا ہوتا ہے بڑا ہی دنیا میں مشہور ہے بس یہ کہنا تھا میرا دیوانہ رہ گیا. میں کہا بھائی حضرت بات یہ ہے کہ بریلی کی چاول اچھے کیوں نہ ہوں تو وہ بھی رک گئے بولا کیوں میں نے بات تو صحیح ہے کہ اعلیٰ حضرت نے دعا کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کہاں دعا کی میں سناتا ہوں میں آپ کو اعلیٰ حضرت نے کیا دعا چاول کی فصل جو ہوتی ہے اس کے لیے پانی بہت چاہیے وہ دھان جس میں چاول ہوتا ہے اگر پانی پراپر نہ ملے نا تو وہ دھان بنتا نہیں صحیح پانی چاہیے اس کے لیے. تو میں نے کہا دیکھیں اعلیٰ حضرت نے دعا کی کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو چھائے رحمت اعلیٰ حضرت کی دعا ہے چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فداہ امی و ابی اپنی زلفوں میں تیل شریف کو بکثرت اجازت دیتے تھے کہ آئے اور رحمت لے. تیل شریف کو بارہا اجازت مل جاتی تھی اور بہت زیادہ ملتی تھی اجازت کہ آ جاؤ برکت لے جا زلفوں کی برکتیں لے جا. میرے آقا اتنا تیل اجازت دیتے کہ تیل مبارک جو ہے نا کبھی کبھی وہ بالوں سے ہوتا ہوا قطرے کی صورت میں آ کر کبھی کبھی رخسار کو بھی چھو لیتا موقع ملتا تو وہ بولتا میں بھی آج کام کروں اپنا. یہ عشق والی بات ہے میرے پیارے بھائیو عشق والوں کو سمجھ میں آئے گی یہ خشکوں کو نہیں آئے گی عشقوں کو آئے گی عشقوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی خشکوں کو نہیں آئے گی. دیکھو عشق اور خشک میں فرق کیا ہے وزن بھی ایک ہے اور بیچ میں جو لفظ ہے نا وہ ایک ہی ہے شین یہاں عین ہے تو یہاں خے ہے وہاں قاف ہے تو یہاں کاف ہے. عشق والوں کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں خشک کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. تو تیل مبارک جو ہے وہ بالوں سے ہوتا ہوا کبھی کبھی حضور کے مبارک عارض کو بھی بوسہ دے دیا کرتا تھا. اعلیٰ حضرت عشق کی بات کر رہے ہیں. عشق میں امام کہتے ہیں تیل کی بوندیں ٹپکتی لگی بالوں سے رضا. امام کہتے ہیں یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں تو پھر کیا ہے کہتے ہیں دیکھو قرآن پڑھو واللیل واللیل سے مراد کیا ہے حضور کی زلفیں اور والضحا سے مراد کیا ہے حضور کا چہرہ. تو جب دن بھی ہے رات بھی ہے
جب رات جاتی ہے دن آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تارے واہ کیا مرتبہ واسہ بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ واسہ بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا۔ مفتی اکمل صاحب کو ذرا راستہ دے دیں، وہ آ جائیں، بیٹھے نا آپ، بیٹھے نا، سب بیٹھ جائیں، راستہ دے دیں، راستہ دے دیں، بیٹھ جائیں، تشریف مرحبا، اہلاً و سہلاً، اہلاً و سہلاً۔ میں آؤں کندھا دینے، سر دینے آؤں، میرے آنا چاہیے نا؟ ہاں تشریف رکھیں، الحمدللہ، انہیں کرسی کی دولہ آئیدہ بیٹھیں، بس تمہیں من کو پڑ گئے، نہ بیٹھے، آپ کا انتظار ہے، میں انتظار کر رہا تھا، آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ آئے تو میں چھوڑوں، تشریف رکھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے اور یہ ہمارا دستور بھی ہے، بڑا پرانا دستور الحمدللہ کہ ہم اپنی محفل کا اختتام جو ہے وہ منقبت پر کرتے ہیں اور اسپیشلی غوث اعظم۔ تو اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ جب بات ایسی ہے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا، جب قدم کی یہ شان ہے تو سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے نا کہ کلموں سے ہی آنکھیں ملی جائیں، ایک تو یہی مطلب ہو سکتا ہے نا، اور ایک مطلب جو نا آنکھیں ملنا جو نا وہ بندہ حیرت میں آ جائے، آنکھیں مل لو، اچھا دوبارہ تو حضور کے تلووں کا یہ عالم کہ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، ہاں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ ساکھ کہتے ہیں پنڈلی کو، حضور غوث اعظم نے جب یہ فرمایا نا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو اس وقت روئے زمین کے تمام اولیاء نے حضور غوث اعظم کے قدم کو اپنی گردن پہ لے لیا، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے سر پہ بھی لے لیا، اور کچھ تو ایسے ہیں جنہوں نے آنکھوں پر بھی لے لیا اور سر پہ بھی لے لیا، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر، اور جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے، اپنا اپنا رزق ہوتا ہے جسے مل جاتا ہے۔ تو غوث اعظم کے قدم کی شان یہ ہے، ابھی تو قدم ہی کا ظہور ہوا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں
کہ گردنیں جھک گئی سر بچھ گئے دل لوٹ گئے گردنیں جھک گئی سر بچھ گئے دل لوٹ گئے کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا کشف ساق آج کہاں یہ تو قدم تھا تیرا اور محبوب ہے پر سبھی یکساں تو نہیں اور محبوب ہے پر سبھی یکساں تو نہیں یوں تو محبوب ہے ہر چاہنے والا تیرا حضور آپ کو چاہتا ہے نا وہ اللہ کو محبوب ہے تو محبوب تو سب ہوتے ہیں لیکن سب ایک طرح تو نہیں ہوتا ویسے تو جو حضور غوث پاک آپ کو چاہے نا وہ اللہ کا محبوب ہے وہ اللہ کا محبوب ہے پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کا فیض کہاں کہاں نہ پہنچا میرے غوث کا فیض کہاں کہاں تک نہ پہنچا غوث اعظم اگر دریا ہیں تو باقی نہریں امام اہل سنت کہتے ہیں کہ مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر مزرعے چشت و بخارا عراق و اجمیر کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا کون سی کشت پہ برسا آج دیکھیں نا بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کو ملیں گے پاکستان میں دیکھ لیں بڑے بڑے یہ سب کیا ہیں سنو امام کہتے ہیں کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام یہ ہے خدام معالی بلند پایا مقام ان کا ہے غلامی میں جو حضور کے غوث اعظم کے ایسے غلام ہیں ان کا عالم تو دیکھیں آج دنیا ان کے گردن پہ بھکاری بن کے کھڑی ہے یہ سب حضور غوث اعظم کے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا یہ چشتی سہروردی نقشبندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث تیری چڑیاں ہیں تیرا دانا پانی تیرا میلہ تیری محفل ہے یا غوث راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا اور ہاں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے اچھا عالم سکر میں جو کچھ کہہ دیا جاتا ہے نا وہ قابل پیروی نہیں ہوتا قابل عمل بھی نہیں ہوتا وہ بیچارہ کیا جاتا ہے سکر میں جو کہہ گیا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور اعلیٰ حضرت کا معاملہ کمال ہے قسم خدا کی بڑا کمال معاملہ ہے اعلیٰ حضرت ایک دفعہ بھی بغداد شریف نہیں گئے بظاہر اعلیٰ حضرت بغداد شریف نہیں گئے لیکن فیض کیسا تو یاد رکھنا اگر محبت ہوگی نا غوث اعظم سے پھر آپ کہیں بھی رہو آپ نگاہوں میں یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جو جا رہے ہیں انہیں خیر سے پہنچائے انہیں خیر سے رکھے حالات وہاں کے ذرا ڈسٹرب ہیں اللہ تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں تمام کی جان مال کی حفاظت کرے اور خیر کے ساتھ انہیں واپس لائے اعلیٰ حضرت تو گئے بھی نہیں لیکن اعلیٰ حضرت کو فیض کے ساتھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نگی جید تو نہ ہو ہے رضا یوں نہ بلک تو نگی جید تو نہ ہو سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا سید جید ہر دہر ہے مولا
شعر مجھے اور یاد آ گئے، کتاب بند شعر ہیں، کتاب بند. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، غیرت والا. ایک صحابی رسول سے کچھ بات پوچھی گئی تھی، تو واقعہ میں عرض نہیں کرتا، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سعد بڑا غیرت مند ہے، بڑا غیرت مند ہے. پھر حضور نے فرمایا سعد تجھ سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور پھر فرمایا کہ سب سے زیادہ غیرت والا اللہ. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، ان کی غیرت بھی کچھ کمال کی ہوتی ہے. اعلیٰ کہتے ہیں تیری عزت کے نثار اے میرے غیرت والے، آہ صد آہ کہ یوں خار ہو بردا تیرا، آہ صد آہ کہ یوں خار ہو بردا. پھر کہتے ہیں اے مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا وہ بندہ رسوا تیرا، کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا. اچھا اب خیال میں شیرہ پڑھ دوں تو پھر میں جب دولہا کا نام پتہ چل جائے تو احمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. احمد بڑا پیارا نام ہے. آج کل تو ناموں کے اندر بھی پتہ نہیں لوگ گھسے ہوئے نیٹ کے اندر، اور ایسے سے نام رکھتے ہیں ہم جب دیکھتے ہیں تو نیٹ پہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں لغت کے اندر تو نام ملتا ہی نہیں. عجیب عجیب نام رکھتے ہیں. ارے اتنے اچھے اچھے نام کو چھوڑ کر اب کہاں یہ کھوئے ہوئے ہو. اور لڑکیوں کے نام بڑے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں. اور وہ دور کہاں گیا جب رابعہ، سکینہ، رقیہ، یہ سب نام تو دیکھو، زینب، عائشہ، فاطمہ، حبیبہ، ماریہ، ایسے سے نام تھے، ثویبہ. تو جائز ہے، ناجائز کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ نام کی برکتیں بھی تو ہوتی ہیں. تو اب کیا کہا جائے، یہ احمد تو بڑا پیارا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر گھر میں ایک محمد یا احمد تو ہونا چاہیے، ایک احمد یا ایک محمد تو ہونا چاہیے. اور روایت تم پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ارشاد ہوگا جس کا نام محمد یا احمد ہے وہ جنت میں جائے. تو حضور کے نام کی برکت ہے. سبحان اللہ. تو احمد کے لیے ہم دعائیہ اشعار پر مشتمل ایک نظم پڑھتے ہیں جس کو ہم سیرہ کہہ دیتے ہیں. بس ایک دعائی ہے، آئیے مل کے کہتے ہیں. تو شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. فضل رب پاک سے احمد میرا دولا بنا، فضل رب پاک سے احمد میرا دولا بنا. خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر صحرا سجا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا سر صحرا سجا. ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پائے غوث الورا بہر امام احمد رضا، از پائے غوث الورا بہر امام احمد رضا. دعا کر لیجئے، جب نکاح ہو جائے نا تو پھر ان کو آپ حال پورا کیجئے گا. یہ دعا کر لینا کہ تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا، تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا. کوئی بھی
جھگڑا نہ ہو آپس میں رب العلا زوجین کی یا خدا کرتی رہے پردہ سدا رکھ الہی ان کی زوجہ کو ہمیشہ باحیات ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں دو جگہ میں تو عطا کر کبریا ان پہ رنجو غم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا آفت فیشن سے گردوں ان کو بھی مولا بچایا الہی ان کا گھر گہوارہ سنت بنا یا الہی ان کو بھی تو کرے سنت بنا خوبصورت عافیت سے ہو انہیں اولاد عطا عافیت سے نیک یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کی ان کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا گیا دولہ عافیت سے عمر بھی پائے درا دولہ عافیت سے عمر بھی پائے دراز دو جہاں کی نعمتوں سے دین مولا نواز یا خدا احمد ہمارا بے خدمت سنت کی یا خدا کرتا رہے یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جائے خدا یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جائے خدا یا الہی گئے گی عطار کے دل کی دعا تو سدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں میرے خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں میرے خدا پہلے اس مصرے کو ہم یوں پڑھا کرتے تھے کہ کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا تو یہ رب العلا جو ہے نا یہ کچھ بنتا نہیں ہے کوئی ترکیب اس کی زبر کے ساتھ ذرا معاملہ ذرا الگ چل جاتا ہے تو کسی نے توجہ دلائی تھی الحمدللہ ہم کو اس کو جزا عطا فرمائے لیکن منہ پہ چڑھا ہوا ہے تو اکثر کوئی نکل جاتا ہے اس لیے میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا تاکہ کسی کو ذہن میں آیا ہو نا کہ یہ کیا پڑھا تو اس کا بھی ازالہ ہو جائے آمین اب میں بلا تاخیر کہوں یا بالتاخیر کہوں مجھے سمجھ نہیں آیا بالتاخیر 10 دقیقہ تو قبلہ مفتی
اکمل قادری صاحب عطا قادری صاحب محمد عطا اکمل عطا قادری صاحب سے